الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل عقائد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے جو ہے فاتحہ، دہم، چہلم، برسی، پھر کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دلانا، یہ تمام چیزوں کے حوالے سے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہے نا فاتحہ جو ہے اس کا جو مقصد ہے یہ ایصال ثواب ہے، کہ نیک عمل کر کے اس کا ثواب مرحوم کو پہنچانا ہے۔ اب اس میں جو کچھ اعتراضات جو ہوتے تھے، وہ اعتراضات میں نے گزشتہ اس میں جو ہے نا تفصیل میں کیا ہے ذکر کر دیے ہیں، جیسے کہ فاتحہ کا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دلانا، کھانا رکھ کر فاتحہ دلانا یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کے پاس سامنے رکھ کر دلاتے ہیں۔ اس کا جواب میں نے سابق میں کیا کیا ہے، دے دیا ہے۔ کچھ اعتراضات کے جوابات سابق میں آ چکے ہیں، اب رہا کچھ اعتراضات باقی ہیں۔ بعض فقہا کی عبارتیں، بعض مفسرین کی عبارتیں ایسی ملتی ہے کہ جن میں جو ہے یہ دہم زیارت، فاتحہ، دہم وغیرہ کرنا درست نہیں ہے، اس کا کھانا کھلانا درست نہیں ہے، ایسی عبارتیں جو ہے نا فقہا کی ملتی ہے۔ وہ تفصیلات ہیں، لیکن مختصر طور پر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی ایک بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی زیارت کے موقع پر کھانا کھلانے کو جو ہے نا منع فرمایا تھا، وصیت فرمائی تھی کہ میری زیارت پر کھانا نہ کھلایا جائے۔ تو یہ تمام ایسی بھی آپ کو فقہا کی عبارتیں ملتی ہے جس میں دہم، ساتواں، دہم، چہلم وغیرہ پر کھانا کھلانے کا جو ہے یہ سے منع کا مطلب اس کے اندر معلوم ہوتا ہے، اور وہ جائز نہیں ہے ایسا مفہوم آپ کے اندر آپ کو جو ہے نا اس سے نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسی عبارتیں بھی آپ کے سامنے پیش کر کے اس کو ناجائز قرار دیا جائے، لیکن ان تمام عبارتوں کا خلاصہ یہی ہے، ان تمام عبارتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جس میں دہم کے کھانے کو، چہلم کے کھانے کو، برسی کے کھانے کو ناجائز قرار دیا ہے مفسرین نے، فقہا نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا مقصد ایصال ثواب ہو، غریبوں کو کھلانا ہو اور ثواب میت کو پہنچانا ہو، تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مقاصد اگر اس کے اندر ہیں تو پھر وہ ناجائز ہے، جیسے شہرت ہے، نام و نمود ہے، یا لوگ کیا بولتے ہیں کہ اگر دہم نہیں کرے تو لوگ کیا بولیں گے، وہ نہیں کرے تو یہ کیا بولیں گے، سماج کے دباؤ میں آ کر، معاشرے کے پریشر میں آ کر، یہ اس طرح کی جو ہے نا جو چیزیں مقاصد کے لیے، غلط مقاصد کی اگر کیا جاتا ہے تو وہ پھر درست نہیں ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلائے اور اس سے اس کا ثواب جو ہے نا میت کو پہنچائے، اس میں کسی فقیہ کو بھی اختلاف نہیں ہے، کسی مفسر کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ سابق میں اس کی مثالیں اور اس کے دلائل آپ کو دیے جا چکے ہیں۔ پھر دوسرا ایک بات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ جو دن متعین کیا جاتا ہے، یہ دن جو ہے نا متعین کیا جاتا ہے کہ 3 دن، 7 دن، 10 دن، جو ہے نا سال، 6 مہینے، تو اس کا بھی ثبوت میں نے آپ کے سامنے جو دیا تھا کہ اس سے پہلے ایک روایت میں نے ذکر کی تھی کہ جو ہے نا 7 دن کی روایت اور 3 دن کی روایت اور 10 دن کی اور 40 دن کی، 6 مہینے کی اور سال کے بعد صدقہ دینے کی جو روایت تھی، سابق جمعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں دن کا تعین کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ دن کو متعین کر کے کیا کرنا، دعوت کرنا۔ 7 دن پر، 10 دن پر دہم، 40 دن پر چہلم، 1 مہینے پر جو ہے نا 1 سال پر برسی، یہ دن متعین کرنے کا بھی ثبوت میں نے سابق میں جو ہے جمعہ میں اس کی دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اور ایک وجہ دن کے متعین کرنے کی ایک یہ ہے کہ لوگوں کے جمع ہونے میں کیا ہوتی ہے، وہ سہولت ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سے جو ہے نا لوگ، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دن اور وقت مقرر کیا جاتا ہے سہولت کی خاطر، ایصال ثواب کے لیے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جو ہے
کوئی دن متعین کرنا، کوئی دن کی تخصیص نہیں ہے، وہ کسی بھی دن کیا کیا جا سکتا ہے اور ان کے لیے دن متعین بھی کیا جا سکتا ہے لوگوں کے جمع ہونے کے لیے، سہولت کے لیے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی جلسہ ہوتا ہے تو جلسے کی ایک تاریخ متعین کی جاتی ہے، ایک ٹائم متعین کیا جاتا ہے، کئی دن پہلے سے اس کے اعلانات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ کیا ہو جائے، جمع ہو جائے، سہولت سے کیا ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تو یہ بھی دن متعین کرنے میں یہی مصلحت ہے کہ جو غریب غربا جو ہے وہ کیا ہے انہیں معلوم ہو جائے اور وہ جو ہے وہ آئے اور اس سے استفادہ کرے اور لوگوں کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب مل جائے۔ تو دن کا تعین کرنے میں شریعت میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسی کوئی ممانعت بھی جو ہے نا یہ دن کے تعین میں نہیں ہے کہ دن متعین کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور بلکہ دن متعین کرنا ثابت ہے، اس کی دلیل میں نے پیچھے آپ کو دی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے نا یہ ہے کہ اب بعض اوقات جو ہے نا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فاتحہ، دہم، چہلم، کھانا ہونا کھلانا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا عمل میت کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تمہارا عمل میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تم کھانا کھلا رہے، تم میت کے لیے وہی ہے جو اس نے زندگی میں نیک اعمال کر لیے، بس اس کا ثواب اسے ملنے والا ہے۔ تمہارے عمل کا ثواب دوسروں کا ثواب، تم دوسرے ہو، تم غیر ہو، تمہارے عمل کا ثواب اسے کیسے ملے گا؟ اس کے عمل کا اس نے جو بھی زندگی میں کیا ہے اس کا ثواب جو ہے نا اسے ملے گا۔ اور اس کے دلیل کے طور پر جو ہے نا یہ قرآن کریم کی آیت بیان کی جاتی ہے کہ جو ہے نا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہے، جو انسان کوشش کیا وہی اس کے لیے ہے، اور جو ہے نا جو وہ کوشش نہیں کیا، جو وہ عمل نہیں کیا، اس کا ثواب اسے ملنے والا جو ہے نا نہیں ہے۔ ان جو عمل کیا تھا نیک ہو یا بد ہو تو اس کے عمل کا ثواب یا عذاب اسے ملنے والا ہے، کوئی کسی کے دوسرے کے عمل کا ثواب اسے ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ کھانا کھلانا، یہ قرآن پڑھنا، یہ سب چیزوں سے آپ تم جو کرتے ہو اس سے میت کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، تو عزیزان محترم، اگر اس اعتراض کو اگر دیکھا جائے کہ دوسرے کا عمل میت کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو پھر نماز جنازہ پڑھنا بھی غلط ہے، کیونکہ نماز جنازہ میت نہیں پڑھتی بلکہ دوسرے میت کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ میں دعا جو کی جاتی ہے وہ میت کے لیے دوسرے کرتے ہیں، میت جو ہے نا نہیں کرتی۔ تو پھر لہذا اس حساب سے دوسرے کا عمل اگر میت کو فائدہ نہیں پہنچاتا، میت کا خود کا عمل ہی اسے فائدہ پہنچاتا ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو پھر میت کے جو ہے نا کے لیے نہ نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، نہ اس کے لیے دعا و استغفار کرنا درست ہے، بلکہ نماز جنازہ کے بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے اور جو ہے نا دعا کرنے پر بھی کسی کو اعتراض جو ہے نا نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات جو ہے نا حدیث شریف مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تو اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، جب تک وہ زندہ تھا، نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، نیک کام کر رہا تھا، اس کا ثواب ملتا رہا تھا، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب باقی رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ کا ثواب بھی وہ جو ہے نا اس کو وہ ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ یعنی مثال کے طور پر جو ہے نا کسی انسان نے صدقہ جاریہ کا مطلب ایسا صدقہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، اس سے جو ہے نا یہ ایسا صدقہ اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا تو مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ کر دیا، عمل ختم ہو گیا، لیکن اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے زندگی میں مسجد بنا دی تھی یا مدرسہ بنا دیا تھا یا کنواں کھدایا تھا یا بور ڈلوایا تھا، تو جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک لوگ اس کنویں یا بور کا پانی استعمال کرتے رہیں گے، یا جب تک مدرسے میں دین کی جو ہے نا تبلیغ و اشاعت کا کام ہوتا رہے گا، اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ اس کے بور ڈالنے کا عمل بھی ختم ہو گیا، مسجد بنانے کا عمل بھی ختم ہو گیا، مدرسہ بنانے کا عمل بھی اس کی زندگی میں ختم ہو گیا، لیکن اس کا ثواب برابر کیا ہوگا؟ جاری رہے گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ایک عالم صاحب ہے، مولانا ہے، کوئی بھی ایک مولانا ہے، تو مولانا جو ہے نا کیا کیے؟ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے ہمارے جو ہے نا شیخ الحدیث علیہ رحمت و رضوان مولانا محمد خواجہ شریف صاحب کی مثال لے لیجئے۔ حضرت جو ہے نا خود تعلیم حاصل کیے، جامعہ میں شیخ الحدیث رہے، اور ہزاروں طلباء کو ہندوستان میں بھی، بیرون ہند بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، کویت میں بھی آپ نے کئی طلباء کو درس حدیث دیا، تو لہذا انہوں نے طلباء کو
الحمدللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہے مصعب کی شاگردی کی. تو لہذا مصعب نے شاگرد تیار کیے، علم ان کو سکھایا، اب وہ شاگرد دوسروں کو سکھائے، پھر انہوں نے تیسروں کو سکھایا، انہوں نے چوتھوں کو سکھایا، انہوں نے پانچووں کو سکھایا. تو لہذا جب تک یہ علم سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک شیخ الحدیث کو ثواب ملتا رہے گا، شیخ الحدیث کو ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں ایک سمجھاتا چلو، شیخ الحدیث نے مجھے جو ہے نا ایک علم دیا، مجھے سکھایا، کوئی بات سکھائی، مجھے بتائی، تو بتا رہے ٹھیک ہے یہ شیخ الحدیث کے عمل کا ثواب تھا، وہ تو انہیں ملنا ہے ہی ہے. لیکن شیخ الحدیث کے مجھے سکھائے، میں نے کئی بچوں کو سکھایا، کئی بچوں کو تعلیم دی، وہ بچے سیکھے، وہ بچے اور سیکھے، تو یہ سب غیروں کا عمل ہی ہے نا. یہ شیخ الحدیث مجھے جو سکھائے وہ ان کا ذاتی عمل تھا، لیکن میں نے جو غیروں کو سکھایا یا دوسرے بچوں کو سکھایا، پھر میرے شاگرد اور کسی کو سکھائے، میرے شاگرد اور کسی کو سکھائے، پھر ان سب کا ثواب جو ہے نا شیخ الحدیث کو مل رہا ہے. تو پھر یہ غیر کے عمل کا ثواب نہیں مل رہا ہے. صرف شیخ الحدیث کو مجھے سکھانے کا ثواب ملنا تھا، لیکن حدیث کہتی ہے کہ او علم ينتفع به، جب تک اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب شیخ الحدیث کو ملتا رہے گا. شیخ الحدیث میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو میرا فائدہ شیخ الحدیث کو مجھے سکھانے کا فائدہ ہوا، یہ بات تو کامن ہے، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. لیکن پھر جو دوسروں کے سیکھنے کا، تعلیم کا سلسلہ جب تک جاری رہا، لوگ اس علم سے فیضیاب ہوتے رہے، جب تک شیخ الحدیث کو ثواب مل رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ تو دوسروں کے عمل کا ثواب تو ہے نا یہ. اور پھر تیسری چیز حدیث میں جو ہے او ولد صالح یدعو لہ، اور جو ہے نا جو ہے نا وہ ایک نیک جو ہے نا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن مرتے وقت اس نے ایک نیک اولاد چھوڑی تھی، اور نیک اولاد جب اس کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ دعا کا فیض بھی اس کے لیے جاری ہوتا ہے. تو پھر نیک اولاد کی دعا بھی تو یہ میت کا عمل نہیں ہے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو ہے نا میت کے لیے کیا جانے والا، میت نے جو کیا ہے وہ عمل بھی ہوگا، اور دوسرے اس کے لیے نیک عمل کر کے جو ثواب پہنچاتے ہیں یہ بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے، ورنہ نماز جنازہ کا بھی انکار ہو جائے گا، پھر یہ حدیث کا بھی کیا ہو جائے گا، انکار جو ہے نا ہو جائے گا. اب رہا پھر قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں تو ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بہت سے جوابات ہیں، میں دو جوابات آپ کے سامنے دوں گا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ انسان جو کچھ کیا اس کا عمل اس کے کام آئے گا، یہ تو ہے، لیکن دوسرا کرا تو کام نہیں آئے گا، یہ کہاں ہے؟ دوسرا کرا تو کام نہیں آئے گا، یہ کہاں ہے؟ یہ تو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ قرآن کی آیت ہے، آگے جو ہے نا آپ پڑھتے جائیں گے تو معلوم ہوگا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. آگے چلتے چلتے فی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو احکامات ہیں، یہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی آیتیں ہیں. تو یہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ تھا کہ انسان جو کرتا تھا اسی کا ثواب اسے ملتا تھا، دوسروں کا نہیں ملتا تھا. تو اس امت کے لیے وہ تھا، اس امت کا بیان قرآن میں کیا کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس امت میں بھی وہ چیز نہ ہو، بلکہ اس امت میں تو جو انسان دوسرا بھی عمل کرتا ہے تو میت کو ثواب ملتا ہے. اس کی 20 جو ہے نا حدیثیں موجود ہے، جس کی چند حدیثیں میں نے پیچھے جمعہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا پیش کی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا باغ کو اپنی والدہ کی طرف سے خیرات کر دینا، پھر وہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا اپنی ماں کی طرف سے کنواں جو ہے نا وقف کر دینا مسلمانوں کے لیے. ایسے کئی 20 حدیثیں ہیں اور میں نے جن کا تذکرہ پیچھے کے جمعہ میں کیا ہے. تو لہذا یہ سابقہ امتوں میں تھا کہ جو ہے نا انسان جو کرتا تھا اس کا ثواب اسے ملتا تھا، دوسرے کا ثواب اسے نہیں ملتا تھا. لیکن اس امت میں اللہ نے جہاں دیگر خصوصیات عطا فرمائی ہیں، یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہاں میت کا خود کا عمل کا ثواب بھی اسے ملے گا جو زندگی میں کیا تھا، اور دوسرے بھی اگر اس کے لیے کوئی نیک عمل کر کے ثواب بخشتے ہیں، پہنچاتے ہیں، تو وہ بھی ثواب اسے ملے گا. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں، یہ جو اشکالات تھے جو عام طور پر کیا کیے جاتے ہیں، پیش جو ہے نا کیے جاتے ہیں، اس لیے کیا کیا جائے وہ. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نا یہ چند باتیں تھیں. تو میں نے بتایا ہے کہ فاتحہ کا مقصد ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کے ثبوت میں میں نے احادیث، پھر صحابہ وغیرہ کے اقوال و تمام چیزیں میں نے سابق میں بھی تھی. فاتحہ کا طریقہ بھی بتلایا میں نے کہ رد المحتار جو فقہ کی مسترد کتاب کے حوالے سے فاتحہ کا طریقہ بھی میں نے جو ہے نا آپ کے سامنے بتلایا. پھر جو ہے نا وہ فاتحہ کیسے دلانا ہے وہ بھی بتلایا میں. پھر سب کچھ جو ہے نا سامنے رکھ کر فاتحہ دلانے کے حوالے سے بھی میں نے احادیث رکھی. وہ تمام تر تفصیلات پیچھے آ چکی ہیں. یہ کچھ ضروری باتیں جو اشکالات ذہن میں تھی، آ سکتی تھی یا اعتراض کیے جاتے ہیں، وہ کیا ہے
میں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیے. آج یہ عقائد کے حوالے سے یہ بات رکھی گئی. انشاءاللہ پھر دیگر باتیں آگے جو ہے نا رکھی جائے گی. اصل تو میں نے جو ہے نا عنوان یہ بنایا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد جو ہے نا دعا کرنا کہ بعض لوگ قائل نہیں ہیں. نماز جنازہ کے بعد ہمارے پاس اجتماعی طور پر سب مل کر دعا کرتے ہیں نماز جنازہ ختم ہونے کے بعد. لیکن درمیان آتے وقت مجھے یاد آیا کہ یہ 2 اعتراضات بھی باقی رہ گئے ہیں. یہ 2 اعتراضات بھی گہر ہیں تو یہ اشکالات بھی ختم ہو جائے, اس لیے میں نے کیا کر دیے وہ 2 اشکالات آپ کے سامنے کر دیے. تو نتیجہ خلاصہ یہی ہے کہ میت کو خود اس کے عمل کا بھی ثواب ملتا ہے اور دوسرے بھی اگر کوئی نیک عمل کر کے اسے ثواب پہنچائے تو وہ ثواب جو ہے نا ملتا ہے. اب رہا یہ دن کا مقرر کرنا, دہم ہو 10 دن کے بعد ہو 40 دن کے بعد ہو 6 مہینے کے بعد سال ہو, اس کی روایت کا تذکرہ تو میں نے پچھلے جمعہ میں کر دیا ہے, بات طویل ہو جائے گی. اور جو ہے نا وہ بھی اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لوگوں کے جمع ہونے کے لیے اپنی سہولت کے لیے ایک اس کو نام دینے کے لیے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو, کسی بھی دعوت کا جلسے کا ہو نام دیتے ہیں آپ, کسی بھی چیز کا کیا کرتے ہیں نام دیتے ہیں. تو ایک سہولت کے لیے وہ چیز ہے, اس میں اس کو ضروری سمجھنا فرض سمجھنا بھی غلط ہے اور جو ہے نا اس کو ناجائز اور حرام کہنا بھی کیا ہے یہ بالکل بدعت کہنا بھی یہ بھی درست جو ہے نا نہیں ہے. اور ایک بات ہمارے ذہن میں لال کتاب کی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ شریعت ایک الگ ہوتی ہے, ہماری کتابیں ایک الگ ہوتی ہے. ہمارے پاس خواتین کے پاس ایک جو ہے نا ایک وہ چند باتیں جو جاہلانہ رسوم ہیں, ان میں سے یہ ہے کہ نہیں چہلم برابر 40 دن کو نہیں کرنا 2 دن پہلے کرنا بولتے ہیں. 40 دن کو نہیں کرنا 2 دن پہلے کرنا. دیکھیے ایصال ثواب کے لیے جو کام ہوتا ہے اس کے لیے پہلے تو وقت متعین نہیں ہے. یہ دن کا تعین اس لیے ہے کہ تاکہ سہولت ہو, تاکہ جو ہے نا سہولت ہو, اس لیے دن کا تعین کیا جاتا ہے. تو آپ 2 دن پہلے کرو, 2 دن بعد کرو, 4 دن پہلے کرو, 4 دن بعد کرو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ضروری بتاتا ہے کہ بعض ضعیف جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ لال کتاب, جس کو میں لال کتاب اس لیے بولتا ہوں کہ وہ لال کتاب بڑی ڈینجر رہتی ہو, سمجھے, وہ بڑی ڈینجر رہتی ہو. تو لہذا جو ہے نا لال کتاب لال رنگ رہتا ہی, سگنل بھی لال پڑا تو رکنا ہے, تو آپ کو اشارہ ہے رکنا اس چیزوں سے, جو ہے نا گرین سگنل نہیں ہوتا, اور ریڈ سگنل ہے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے آپ کے ایمان کو. تو بہرحال عزیزان محترم, تو یہ کتابیں ایسی ہیں, ایسے رسوم و رواج ہمارے پاس جو ہے نا. مرنے کے بعد میت کو جو ہے نا 3 دن سوگ ہے, 3 دن غم منانے کے ہیں. عام رشتہ داروں کے لیے 3 دن غم منانے کے ہیں, اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا, نئے کپڑے نہیں پہننا وغیرہ وغیرہ, خوشی کا کام نہیں کرنا. تو اس میں قربانی داخل نہیں ہے, لیکن قربانی بھی اس سال ہمارے گھر میں انتقال ہوا, قربانی نہیں دے رہے بولتے. قربانی عبادت ہے, وہ کوئی خوشی کا کام جو ہے نا نہیں ہے. شادی بیاہ وغیرہ خوشی کے کام نہیں کرنا ہے. تمام رشتہ داروں کے لیے 3 دن ہے, بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے غم کی مدت. بیوی سے ہٹ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں, بیٹے ہو بیٹیاں ہو پوترے ہو, سب کے لیے غم کی مدت میت کے لیے کیا ہے 3 دن غم منانا. 3 دن غم منانا, غم منانے کا مطلب ماتم کرنا رونا نہیں, بلکہ کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا. یہ مستحب ہے, یہ بھی اگر کوئی کر لیا تو گناہگار نہیں ہے, یہ نہیں کرنا ہے. مگر ہمارے پاس کیسا مزاج ہے, چہلم تک کوئی کام نہیں کرتے, چہلم تک کوئی جو ہے نا نیا کام نہیں کرتے, کوئی بھی خوشی کا کام کوئی بھی وہ کام چہلم تک نہیں. چہلم ہی نہیں ہوا, چہلم ہی نہیں ہوا, کیسا کرتے؟ یہ لال کتاب کی باتیں ہیں, یہ خطرناک باتیں. ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے. شریعت میں جس چیز میں گنجائش ہے اس کی گنجائش برقرار رکھنا ہے, جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں پر گنجائش اپن بنانے کی کوشش نہیں کرنا. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ضمناً آپ کے سامنے کیا کی جو ہے نا رکھ دی. پھر اب دوسرا مسئلہ خبر بنانے کا بھی رہتا. خبر محرم میں نہیں بنانا, سفر میں نہیں بنانا. شادی کر رہے ہیں, جبکہ شادی کی خود اجازت ہے, محرم سفر میں تو خبر بنانے میں کیا ہے؟ خبر اتنے دن میں نہیں بنانا, محرم کو نہیں بنانا, سفر میں نہیں بنانا, اس میں نہیں بنانا, اس میں نہیں بنانا. خبر کبھی بھی بنا سکتے ہیں. پہلی تو پختی نہیں بنانا ہے, اطراف سے آپ جو ہے نا ڈھل نہ جائے, اطراف سے دیوار وغیرہ بنا کے بیچ میں جو ہے نا کھلی آپ خبر رکھنا چاہیے. خبر کا طریقہ یہ ہے. اور پھر محرم سفر کی اس میں کوئی قید نہیں ہے. ہاں شرعی مسئلہ نہیں, تجربے کی بات بتلا رہا ہوں کہ ایک بارش کا موسم گزرنے کے بعد کیا کرنا ہے, خبر بنانا ہے. کیونکہ مٹی جتنی دبنی ہے دب جائے گی, اس کے بعد پھر آپ بنائیں گے تو آپ کی خبر ٹیڑھی بنگی نہیں ہوگی, دبے گی نہیں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے جلدی کر دیتے ہیں بنانے میں, اور جو ہے نا بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے بس خبر کو سوراخ پڑ جاتا ہے یا مٹی خبر ڈھل جاتی ہے, وہ دیوار ڈھل جاتی ہے, تو دیکھنے والا ہر وہ ایک ذہن کا نہیں ہوتا کیسا تھا کہ بیچارہ خبر ہی چیز کی ڈھل گئی. وہ بدگمانی کا موقع آپ کئی کو دیتے ہیں اس کو. ہمارے پاس کئی کو بولے تو انہوں کیسے تھے کہ چہرہ کالا ہو گیا تھا ہمارے وقت, اور چہرے کیسے تھے کہ جو کتنا نورانی چمک رہا تھا. نہیں, جس کو پسند کرتے ہیں اس کو نورانی, جس کو جنتی دوزخی کا فیصلہ ابھی میت یہی سے دی. ابھی خبر کے سوالات نہیں ہوتے مگر ہمارے پاس جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جاتا. یہ بڑا خطرناک ہے یہ چیز, یہ خطرناک اسرائیل کے بموں سے خطرناک ہے.
ہاں تو یہ جو ہے نا عزیزان محترم بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ ہمارے جو جاہلانہ رسوم و رواج ہے جو شریعت کے خلاف ہیں ان سے بھی بچنے کی ہمیں کیا ہے معلوم ہے ضرورت ہے. ہمارا مقصود عین مقصود شریعت میں جہاں اجازت ہے وہاں اجازت، جہاں منع ہے وہاں منع، جہاں گنجائش ہے گنجائش کا صحیح استعمال، غلط نہیں. پیر رکھو بولے تو پورا خود ہی بیٹھ گھس جا رہے، ویسا نہیں ہونا. تو شریعت نے جتنی گنجائش دی ہے اس میں استعمال کرنا یہ ایک مسلمان کی علامت ہونا چاہیے. تو بہرحال آج کچھ جو اعتراضات ہو سکتے تھے فاتحہ اور ایصال ثواب پر وہ میں نے دیکھے، ورنہ تفصیل تو پیچھے جمعہ میں نے عرض کر دی ہے. اب اس کے بعد آئیے جو ہے نا سیرت میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے نا کی سیرت بیان کی تھی. اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی جو ہے نا پھوپھی ذات یعنی پھپھیری بہن تھی. پہلے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا تھا، تفسیرات پورے آپ کے آ چکے ہیں. لیکن زینب بنت حارثہ کو جو ہے یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا یہ خصوصیت حاصل ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ زینب بنت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خصوصیت یہ حاصل تھی کہ ان کا نکاح آسمان پر ہوا تھا. اور دوسرے ان کو ایک بھی خصوصیت ایک یہ بھی حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین جتنی ہیں ان میں سب میں بڑا ولیمہ، شاندار ولیمہ جو سرکار نے کیا وہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لوگوں کو سرکار نے صحابہ کا خود دعوتیوں کا خود بیان ہے کہ ہمارے پاس دعوتیوں کا خود بیان ہے کہ جو ہے نا سرکار نے ہمیں اتنا گوشت کھلایا کہ جو ہے نا شوربے میں گوشت بھر کر تھا، ہم نے گوشت سے ہمارا پیٹ بھر دیا. تو یہ کسی امہات المومنین کی جو ہے نا نکاح ولیمے میں اتنا زیادہ گوشت استعمال نہیں ہوا جتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے میں سرکار نے اہتمام فرمایا تھا. تو بہرحال ایک بات یہ. اس کے بعد اب جو میں جس ماں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ام المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ. ام المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کا نام پہلے برہ تھا، بعد میں ان کا نام جویریہ ہو گیا. تو یہ جو ہے نا غزوہ بنی المصطلق جس کا میں پیچھے تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ غزوہ بنی المصطلق ان کے والد جو ہے نا جویریہ ان کا نام ہے اور حارث ان کے والد کا نام ہے. بنو المصطلق ایک قبیلہ ہے، وہ قبیلے کے سردار تھے ان کے والد حارث. ان کے والد کیا ہے؟ حارث. تو اس قبیلے کے تعلق سے سرکار کو یہ شکایت ملی تھی کہ وہ لوگ جو ہے نا فوج جمع کر رہے ہیں مسلمانوں کو حملہ کرنے کے لیے. تو ان کے تیار ہونے سے پہلے سرکار نے کیا کیا؟ ان پر حملہ کیا اور وہ لوگ کیا ہو گئے معلوم؟ پریشان ہو گئے. تو اس حملے میں جو ہے نا مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر جو ہے 2000 اونٹ، 5000 بکریاں اور 200 گھرانے کے مرد عورتیں اور بچے کیا ہے معلوم ہے قید میں آ گئے. قید میں آ گئے. تو قید میں آ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جویریہ جو ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہ قید ہونے والوں میں قید ہو کر کیا کی جو ہے نا آ گئی. آنے کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو مال غنیمت کہتے ہیں دشمن کا سے جنگ کرنے کے بعد اس کا جو مال حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ سامان کی شکل میں ہو، انسانوں کی شکل میں ہو یا مال و دولت کی، جو بھی وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. تو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے. اس کی تقسیم کا طریقہ بھی میں نے اس سے پہلے بتلا دیا ہے. تو بہرحال تو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے. تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے حصے میں آئی تھی. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے ان کے حصے میں ان کا حصے میں آئی تھی. تو انہوں نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا کیا کیا؟ یہ شرط رکھی کہ تم جو ہے نا تمہاری یہ قیمت ہے اور تم یہ قیمت مجھے لا کر دو، تم آزاد ہو. اس کو شریعت میں مکاتبہ کہتے ہیں. فقہ کی اصطلاح میں ایسی باندی کو مکاتبہ کہتے ہیں. باندی کو غلام رہا تو مکاتب بولتے ہیں اور باندی رہی تو مکاتبہ، یعنی جس کو آقا نے کہہ دیا ہو کہ اتنے پیسے لا کر دے تو آزاد ہے. تو بہرحال جو ہے تو انہوں نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ تم اتنی رقم لا کر دو، آزاد ہے تم. تو وہ اب چونکہ وہ قید ہو کر آئی تھی تو ان کے پاس جو ہے نا وہ رقم نہیں تھی. تو وہ سرکار کے پاس آئی، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مدد فرمائیے، تعاون فرمائیے. ثابت کہہ رہے ہیں کہ اتنی رقم لا کر دے تو آزاد کر دیں گے، آپ مجھے رقم فراہم کیجئے تاکہ میں ان کو رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں. تو سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو جویریہ رضی اگر تم راضی ہو، اگر تم پسند کرتی ہو، اگر تم اس سے اتفاق رکھتی ہو تو میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں گا. تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نا یہ کہا کہ ہاں فرمائیے. تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارا جو رقم ہے میں ادا کر دوں گا، ثابت بن قیس کو میں ادا کر دوں گا اور میں تم سے آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں گا. کیا تم اس سے راضی ہو؟ تو وہ بخوشی راضی ہو گئی سرکار کے اس سے. تو سرکار نے ان کی رقم ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کی، پھر آپ نے ان سے نکاح فرما لیا. یہ قبیلہ بنو المصطلق کے سردار حارث کی صاحبزادی تھی.
اب یہ جو ہے نا ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا آزادی کا، یہ آزادی کا یہ بات چل رہی تھی، تو اسی دوران کیا ہے معلوم ہے، وہ جو حارث جو ان کے والد تھے وہ ان کے تقریباً 200 گھرانے کیا ہوئے تھے، آزاد ہو گئے تھے، 200 گھرانے مسلمانوں کے قید میں آ گئے تھے۔ تو حارث ان کے والد کیا کیے، اونٹ ایک بہت بڑے اونٹوں کا جو ہے نا قافلہ لے کر آئے تاکہ وہ اونٹ دے کر کیا کریں، مسلمانوں سے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کیا کر لے، چھڑا لے فدیے کے طور پر۔ لیکن حارث نے آتے وقت جو ہے نا تقریباً 200 اونٹ ایک گھاٹی میں ایک مقام پر عمدہ جو اونٹ تھے وہاں چھپا کر رکھ کر آئے تھے، وہ کسی کو پتہ جو ہے نا نہیں تھا۔ جب وہ حارث آئے سرکار کی بارگاہ میں آ کر جو ہے نا اونٹ پیش کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ لیجئے، میرے خاندان والوں کو، میرے قبیلے والوں کو کیا کر دیجئے، جو ہے نا چھوڑ دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 200 اونٹ کہاں ہیں جو چھپا کر آئے تھے تم؟ وہ 200 اونٹ تو چھپا کر آئے تھے وہ کہاں ہے؟ تو حارث کے دل پر اس قدر اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہ یہ بات میرے علاوہ کسی کو اور معلوم نہیں تھی، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا حارث نے کہا کہ میری بیٹی کو چھوڑ دیجئے، تو جو ہے نا میں بیٹی کو لے جانا چاہتا ہوں۔ تو حارث جو ہے نا سرکار نے فرمایا اپنی بیٹی سے پوچھ لو، اس کی جو مرضی ہے وہ کرے۔ تو جب حارث جا کر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ بیٹی چلو میں تمہیں لے جانے آیا ہوں چلو، تو کہا نہیں میں اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں۔ تو لہذا آپ سرکار کے نکاح میں آ گئی، وہی رہی۔ یہ آپ کا دوسرا نکاح تھا سرکار سے۔ پہلا نکاح جو تھا مصافح بن سفیان، مصافح بن سفیان سے آپ کا جو ہے نا نکاح ہوا تھا، اور وہ جو شخص تھا وہ غیر مسلم تھا، وہ غزوہ بنی المصطلق جو مسلمانوں سے ہوا تھا اس میں جو ہے وہ مر گیا اس کو۔ تو اس کے بعد یہ دوسرا نکاح سرکار کا اس سے ہوا۔ تو یہ سرکار نے جو ہے نا ان سے نکاح فرمایا، 400 درہم جو ہے نا بطور مہر کے دیے، آج کے حساب سے 85 تولے چاندی تقریباً۔ تو لہذا یہ سرکار نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا۔ جس وقت سرکار کے نکاح میں آئیں یہ 20 سال کی تھی، اور جو ہے نا 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت جو ہے نا آپ کی عمر مبارک 65 سال کی تھی، اور آپ کی نماز جنازہ مروان بن حکم نے جو مدینے کے گورنر تھے انہوں نے پڑھائی، اور جنت البقیع میں آپ کو جو ہے نا سپرد خاک کیا گیا۔ انتقال کے وقت 65 سال کی عمر تھی، اور 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھی، ہمیشہ عبادت ذکر و اذکار میں رہتی تھی۔ گھر میں ایک خاص حصہ انہوں نے مسجد بنا لی تھی اپنی، اور اس میں ہمیشہ جو ہے نا ذکر و اذکار میں رہا کرتی تھی، ہمیشہ عبادت میں رہا کرتی تھی، اور حضرت جو ہے نا یہ کرتی تھی۔ جب جو ہے نا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سرکار سے ہو گیا، تو ان کے خاندان و قبیلے کے تقریباً 100 گھرانے جو مال غنیمت کے طور پر ملے تھے مسلمانوں کو، مسلمانوں کی قید میں تھے 100 گھرانے، جملہ 200 تھے، 100 گھرانے ان کے جو ہے نا ان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سرکار سے ہو گیا ہے، یہ سرکار کے سسرالی رشتہ دار ہیں، تو لہذا صحابہ نے گوارا نہیں کیا کہ سرکار کے سسرالی رشتہ داروں کو ہم غلام بنا کر رکھیں، سب صحابہ نے آزاد کر دیا۔ تو یہ دیکھ کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جویریہ سے زیادہ بہتر اپنے خاندان و قبیلے کے لیے خیر و برکت والی عورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ایک نکاح سے تقریباً 100 گھرانے آزاد ہو گئے۔ تو یہ حضرت سیدتنا جویریہ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا عنہا کا یہ معاملہ تھا، اور یہ آپ کے مختصر سے حالات میں نے کیا کیے آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کی۔ اب اس کے بعد جو ہے نا مسائل میں آپ حضرات کے سامنے شرائط نماز کا ذکر چل رہا تھا۔ سابق میں جو ہے نا ستر عورت یعنی جسم کو چھپانے کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ اب رہا اور جو شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ بھی نماز کی شرط اور کنڈیشن ہے صحیح ہونے کے لیے۔ اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں رہا تو جو ہے وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے قبلے کی طرف رخ کرنے کے جو ہے نا معاملے دو ہیں۔ اگر آپ کو کعبہ نظر آ رہا ہے، کعبۃ اللہ کی عمارت نظر آ رہی ہے، جیسے آپ مطاف میں طواف کا جو ایریا ہے یا مسجد حرام میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو عین کعبے کی طرف رخ کرنا آپ کے لیے ضروری، آپ کا چہرہ سیدھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے تو آپ کا چہرہ عین کعبے کی طرف کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا، کعبے کی عمارت نظر جو ہے نا نہیں آ رہی ہے، خواہ آپ مکے میں ہی کیوں نہ ہو، ہوٹل میں ہیں، ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہیں،
کعبے کی عمارت نظر نہیں آتی، خواہ آپ مکے میں ہو، مدینے میں ہو، یا ہندوستان میں ہو، دنیا کی کسی بھی علاقے میں ہو، یا وہیں حرم کے باہر ہی ہو، لیکن کعبۃ اللہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو جہاں کعبۃ اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ کے چہرے کا رخ سیدھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو کعبے کی جہت اور کعبے کی سمت کی طرف رخ کرنا ہے، کعبے کی جہت اور کعبے کی سمت کی طرف کیا کرنا ہے، رخ کرنا ہے۔ سمت میں جو ہے نا آپ کو رخ کرنے کے معاملے میں 45 ڈگری تک آپ کو کیا ہے معلوم ہے، گنجائش ہے، 45 ڈگری تک آپ کو گنجائش ہے۔ 45 ڈگری کا مطلب کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا چلوں، خیر آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے 90 ڈگری، 90 ڈگری مطلب یہ سیدھ 90 ڈگری ہے، یہ سیدھ 90 ڈگری ہے، یہ سیدھ 90 ڈگری ہے، یہ سیدھا 90 ڈگری ہے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ 45 ڈگری کہلاتا ہے۔ اب یہ 90 ڈگری مثال کے طور پر قبلہ تو ادھر ہے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو بول رہا ہوں، یہ قبلہ ہے مثال کے طور پر، یہ 90 ڈگری ہے، تو 40 یہ جو ہے نا یہ 90 ڈگری ہے، یہ 90 ڈگری ہے، یہ 90 ڈگری ہے، یہ 90 پورا بالکل سیدھ میں چوکونی جو ہوتا ہے 4 سمتیں، ایک بالکل سیدھ، یہ بالکل سیدھ، یہ بالکل سیدھ، یہ بالکل سیدھ، ایسا آپ جو ہے نا جمع کی جو علامت ہوتی ہے، جمع کی جو علامت ایسے مار دیجیے، یا ڈاکٹروں کا سمبل دیکھ لیجیے، سمجھ لیجیے آپ ڈاکٹر کا جو سمبل ہے وہ، تو ایسے بالکل سیدھ میں یہ 90 ڈگری ہے، یہ 90 ڈگری ہے، یہ 90 ڈگری ہے، یہ 90 ڈگری ہے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے، 45 ڈگری کہلاتا ہے۔ تو لہذا مثال کے طور پر یہ سیدھا قبلہ ہے، یہ 90 ڈگری ہے۔ اگر آپ سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے تو بالکل آپ کا چہرہ کعبے کی رخ کی طرف، کعبے کی طرف کیا ہونا چاہیے، جو ہے نا ہونا چاہیے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، ذرا بھی ہٹنا نہیں چاہیے۔ نہیں، اگر آپ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو وہ سمت دیکھنا چاہیے، سمت میں آپ جو ہے نا یہ مثال کے طور پر یہ 90 ڈگری ہے، یہ 90 ڈگری ہے، تو اس حد تک بھی آپ ہٹ جائے 45 ڈگری تک درمیان میں، تو کیا ہے معلوم ہے، گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ ہٹے تو آپ قبلے سے پھرنے والے سمجھے جائیں گے، نماز آپ کی درست نہیں ہے۔ یہ 90 ڈگری سمجھ میں آ گئی بات، یہ 90 ڈگری، یہ 90 ڈگری ہے، تو یہ 90 ڈگری، اب آپ یہ قبلہ ہے سمجھیے، سیدھا ہاتھ میرا یہاں تک، ایسا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو 45 ڈگری ادھر ہو یا ادھر ہو، 45 ڈگری کے تک آپ کو جو ہے نا گنجائش ہے رخ کر کے نماز پڑھنے کی۔ اس سے زیادہ ہٹ گئے بولے تو پھر آپ قبلے سے پھر گئے، یہ سمجھا جائے گا، سمجھ میں آ رہی بات۔ تو لہذا اور قبلہ جو ہے نا یہ کعبۃ اللہ ہی جو ہے نا یہ قبلہ نہیں ہے، بلکہ کعبے سے لے کر عمارت کعبہ جو ہے وہی قبلہ نہیں ہے، بلکہ عمارت کعبہ سے لے کر آسمانوں تک قبلہ ہے، اس کے مقابلے میں جو فضا آتی ہے وہ بھی قبلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جہاز میں جا رہے ہیں، نماز پڑھے تو کعبۃ اللہ کی عمارت تو آپ کے مقابل میں نہیں آتی، وہ فضا آتی ہے جو کعبے کے اوپر ہے۔ تو صرف کعبے کی عمارت قبلہ نہیں ہے، وہ تو قبلہ ہے ہی ہے، لیکن جو اوپر بھی ہے آسمانوں تک اور پھر نیچے زمینوں تک، تحت الثری تک، وہ قبلے کی ہی وہ فضا ہے، وہ قبلہ ہی کیا جائے گا، سمجھا جو ہے نا جائے گا۔ تو قبلے کی طرف اگر کعبہ نظر آ رہا ہے تو عین چہرے کو کعبے کی طرف رخ کرنا، اور نہیں نظر آ رہا تو سمت کعبے کی طرف، اس جہت کی طرف کیا کرنا، رخ کرنا، یہ کیا ہے، ضروری ہے، شرط ہے، اس کے بغیر نماز آپ کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا، قبلے کی طرف کیا ہے ہمارا رخ نہیں کر سکتا، جیسے مثال کے طور پر بیمار ہے، حرکت نہیں کر سکتا، کوئی جو ہے نا کوئی اٹھا کر بٹھانے والا بھی جو ہے نا نہیں ہے، تو ویسی صورت میں وہ جس طرف چاہے سہولت سے رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا آپ کو جو ہے نا دشمن کا خوف ہے یا جان مال چلے جانے کا خوف ہے، تو اس صورت میں بھی آپ قبلے کے خلاف رخ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قبلہ ادھر ہے، آپ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ڈاؤٹ ہے پیچھے سے دشمن حملہ کرتا کوئی، تو اس صورت میں جس طرف دشمن کا رخ ہے اس طرف آنے والا ہے، جس طرف سے اس طرف رخ کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنا اگر آپ کو ممکن نہیں ہے، مجبوری کی وجہ سے، صحت کے حوالے سے یا کوئی بھی حوالے سے ہو، ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، جس جہت میں ممکن ہے اس طرف کیا کر سکتے ہیں بصورت مجبوری، نارمل حالت میں بصورت مجبوری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں آپ، بس میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اب یہ سواریوں میں سفر کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا ہے قبلے کا معاملہ؟ آپ کو سعودی ایئر لائنس میں جو ہے نا قبلے کی نماز کی سہولت پیچھے کونے میں جو ہے نا پیچھے آپ کو نماز کی سہولت رہتی، غالباً انڈین ایئر لائنس وغیرہ میں ممکن ہے، مجھے تو نظر نہیں آئی، ہو سکتا ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، یا دیگر جہازوں میں۔ تو سعودی ایئر لائنس میں آپ کو باضابطہ جگہ، مصلی کی جگہ ہے، وہاں پر آپ کو نماز کی جگہ بھی آپ کو ملے گی، تو یہ سعودی ایئر لائنس میں ملے گی آپ کو۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اگر آپ کسی سواری میں کیا کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے، تو اس کی 1 2 3 صورتیں ہیں۔ اگر
آپ اپنی منزل تک نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو پہنچنے کے بعد نماز پڑھنا ہے، پہنچنے کے بعد نماز پڑھنا، یا نہیں وہ سواری یا جو بھی سواری ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جب چاہے روک سکتے ہیں، جب چاہے اس کو رکا سکتے ہیں. جیسے آپ کی پرائیویٹ گاڑی ہے یا ٹریولز والا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ مثال کے طور پر بولنے سے، سواری کے لوگ بولنے سے کیا کرتا ہے، 10 منٹ روک سکتا ہے، یا ٹرین کی کراسنگ کہیں زیادہ ہو سکتی ہے اتنی دیر کہ آپ نماز جو ہے نا پڑھ سکے. تو پھر ویسی صورت میں اگر سواری کا روکنا اگر آپ کے اختیار میں ہے تو پھر آپ کو سواری میں، چلتی سواری میں نماز نہیں، بلکہ روک کر یا جب رکے، جب یقینی طور پر فلاں وقت رکتی ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، آپ کو نماز پڑھنا چاہیے. اب آپ بولیں گے نہیں وہ صاحب یہ کراسنگ تو ہوتی، راجہ پور میں کراسنگ ہوتی، جب بالا نگر میں کراسنگ ہوتی، لیکن چلے جانے کا خوف رہتا ہو. ٹھیک ہے، چلے جانے کا خوف رہتا، ٹھیک ہے، تو آپ ٹرین میں ہی پڑھیے، ٹھہری ہوئی ٹرین میں قبلے کی طرف رخ کر کے، کیونکہ نکل بھی گئے تو پرواہ نہیں. تو حال تو عزیزان محترم، تو اگر سواری آپ کے اختیار میں ہے اور جو ہے نا سواری آپ کے اختیار میں ہے، رکا سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں رکا کر، تو پھر جو ہے نا ویسی صورت میں آپ کو سواری رکا کر کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے قبلے کی طرف رخ کر کے. نہیں، سواری نہیں رکا سکتے، آپ سواری نہیں رکا سکتے، تو ویسی صورت میں آپ منزل تک نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو وہاں پہنچ کر نماز پڑھنا ہے. مگر صورت ایسی ہے کہ نہ سواری رکا سکتے، نہ وقت آپ کو ملنے والا ہے پہنچنے تک، تو ویسی صورت میں نماز کا آغاز کیا کریں معلوم ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے شروع کریں. نماز کا آغاز قبلے کی طرف رخ کر کے کیا کریں، شروع کریں. جیسے جیسے سواری اپنا رخ بدلتے چلے جائے گی، آپ بھی قبلے کی طرف کیا کر دیجئے، رخ بدلتے ہوئے چلے جائے گی. کیسا کریں گے بولے تو فون رکھے تو معلوم ہوتا آپ کو کمپاس باکس میں. تو لہٰذا جو ہے نا قبلے کی طرف جیسا جیسا سواری کیا کرتے جائے گی، بدلتے جائے گی، آپ بھی اپنا رخ بدلتے ہوئے چلے جائیے. اگر نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، لوگ ازدحام بہت ہے، اب یہ اے سی اسی میں رہے تو آپ ہو سکتا ہے، یا جو ہے نا ریزرویشن وغیرہ میں رہا تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر فل پر جنرل ڈبے میں رہے تو آپ کو مشکل ہو جاتی. تو اگر ویسا ممکن نہیں ہے کہ گاڑی جدھر قبلے کی طرف پھرتی جائے آپ بھی کیا کریں، اپنے چہرے کو پھیر لیں، ایسا ممکن نہیں ہے، تو جیسا ممکن ہے ویسا نماز پڑھ لیں. یہ ہے سواری کے معاملے، سواری کی بات. اگر آپ جو ہے نا کسی مقام پر چلے جائیں، کسی مقام پر آپ کیا کریں معلوم ہے، چلے جائیں، وہاں معلوم نہ ہو کہ قبلہ کدھر ہے، نہ کوئی مسلمان بتانے والا ہے، نہ کوئی مسجد ہے کہ اس کا محراب دیکھ کر آپ قبلہ متعین کریں، نہ آپ کے پاس قطب نما اور کمپاس باکس ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے قبلہ کیا کریں، متعین کریں، یا سورج بھی نکلا ہوا نہیں ہے، ابر کا موسم ہے، کدھر مشرق ہے کدھر مغرب ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ویسی صورت میں جو ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ قبلہ کدھر ہوگا. آپ کو غور کرنا ہے کہ قبلہ کدھر ہوگا. اگر آپ کا غالب ذہن کا اکثر جو ہے نا یہ خیال یہ ہے کہ قبلہ ادھر ہے، تو آپ کیا کریں، ادھر رخ کر کے کیا کریں، نماز پڑھ لیں. اب جو ہے نا نماز پڑھنا شروع کرے تھے، دوران نماز میں سورج ڈوبا ہوا تھا، نکل گیا، یا آپ کا خیال بدل گیا، یا کسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوا کہ میں جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں قبلہ ادھر نہیں ہے، تو فوراً جو ہے نا آپ کو قبلے کی طرف جہاں رخ کر لینا آپ کو چاہیے، قبلے کی طرف آپ کو رخ کرنا چاہیے. تو رخ کرنا چاہیے، رخ کر کے باقی کی نماز کیا کرنا چاہیے، مکمل کر لینی چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہونے کے بعد کہ آپ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی سمت غلط ہے، معلوم ہونے کے بعد اگر آپ فوراً نہیں مڑے، ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، ایک تسبیح کی مقدار بھی اگر آپ دیر کریں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. فوراً مڑ گئے تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوتی، آپ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے آپ کی. نہیں، آپ کو قبلہ معلوم نہیں تھا، ایک طرف غور کرے، رخ کر کے نماز جو ہے نا پڑھنے کے بعد، نماز ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ میں جس طرف رخ کر رہا تھا اس طرف قبلہ نہیں تھا، دوسری طرف تھا، تو نماز دہرا لینے کی ضرورت نہیں ہے، نماز دہرا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ ایک ایسے مقام پر، ایسے ہی مقام پر گئے جہاں قبلہ آپ کو معلوم نہیں ہو رہا، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، آپ کو غور و فکر کرنا واجب اور ضروری ہے. بغیر غور و فکر کر کے آپ نماز پڑھ لیے، قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر غور و فکر بھی نہیں کرے، بغیر غور و فکر کرے کہ کیا کرے، آپ نماز بھی جو ہے نا پڑھ لیے. پڑھ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ جو ہے نا قبلہ صحیح ہے، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوئی. قبلہ صحیح ہے تب بھی آپ کی نماز کیا ہوگی،
نہیں ہوگی. غور و فکر کرنے کے بعد جب ذہن غالب گمان جو ہے نا ایک طرف ہو, اس پر اگر نماز پڑھے تو غلطی ظاہر نماز کے بعد ہو تو بھی نماز کا میں کوئی فرق نہیں آتا, نماز ہو جاتی. بغیر غور و فکر کر کے پڑھیں گے آپ, صحیح بھی اگر آپ پڑھیں تو بھی آپ کی نماز درست نہیں ہے. تو یہ استقبال قبلہ جو نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا کیا ہے معلوم ہے, جو ہے نا شرط ہے. نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا شرط اور ضروری ہے. اگر کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا, ویسے مجبوریاں میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہے, تو پھر اس صورت میں جس طرف چاہے وہ رخ جو ہے نا کر سکتا ہے. تو یہ قبلے کی طرف رخ کرنا جو نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے, وہ اس کی تفصیلات مختصر, اس کی بہت سی تفصیلات ہیں, لیکن جو ضروری پیش آ سکتی ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں تاکہ وہ ذہن میں رہے. تو یہ مسائل میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی. اب رہا آداب. اب آخری جو عنوان ہے آداب ہے. آداب, نماز کے آداب. نماز کا طریقہ ایک الگ ہے, نماز کے مسائل الگ ہیں, وہ آپ کو آگے آئیں گے. آداب, نماز کے لیے آداب کیا ہے. نماز کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اچھی طرح پاکی حاصل کریں. اچھی طرح کیا کریں, پاکی حاصل, وضو اچھی طرح کریں. غسل کی ضرورت ہے تو اچھی طرح غسل کریں, اور وضو میں کیا کریں, مسواک بھی کریں. اور مسواک نہیں ہے تو کم از کم انگلی سے کیا کریں, اپنے دانتوں کو کیا کریں, جو ہے نا صاف کریں. گٹکا کھا کے ویسی کھلی کر کے جا رہے ہیں, منہ میں بیڑی کی بدبو آ رہی, گٹکے کی بدبو آ رہی, ایسا جو ہے نا نہیں جانا. فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی, انسانوں کو بھی جو ہے نا تکلیف ہوتی. تو لہذا یہ چیزیں پہلے تو کھانا نہیں ہے, جو اگر کھائے تو بھی مسجد میں جاتے وقت کیا ہے, یہ دور کر کے جانا ہے. بہرحال گٹکا سگریٹ بیڑی ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس سے منہ میں بدبو آ سکتی ہے اس کو دور کر کے کیا کرنا چاہیے, نماز میں جانا چاہیے. تو سب سے پہلے اچھی طرح وضو کریں, اطمینان سے وضو کریں, اور اچھی طرح جو ہے نا مسواک کریں. مسواک نہ ہو تو انگلی سے کیا کریں, اچھی طرح دانتوں کو جو ہے نا صاف کریں. پہلا اہتمام یہ, اچھی طرح پاکی حاصل کریں. دوسرا اہتمام یہ ہے کہ سلیقے اور ڈھنگ کے کپڑے پہنیں, ڈھیلے ڈھالے اور پورا سطر چھپانے والے کپڑے پہنیں. ایسے کپڑے پہنیں جس کو پہن کر آپ 4 لوگوں میں جا سکتے ہیں. لنگی بنین پہ ٹھہر جا رہے, آپ کہاں پہننا, کرتا بلکہ لنگی بنین پہ ٹھہر جا رہے. خیر نماز اگر آپ کی سطر چھپی ہوئی ہے, نماز کے کنڈیشنز آپ فالو کر رہے ہیں تو نماز ہو جاتی, لیکن خدا کی بارگاہ میں جانے کا یہ سلیقہ نہیں ہے. بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان اور دیگر اولیاء کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب جو ہے نا نماز میں کھڑے ہوتے تو بادشاہوں کے دربار میں جو لباس پہن کر جاتے تھے وہ پہن کر جاتے تھے. تو پوچھا گیا کہ آپ بادشاہ کا شاہی دربار کا لباس پہن کر نماز کیوں پڑھتے ہیں, تو یہ جواب ملا کہ جو ہے نا یہ دنیا کے بادشاہ کے دربار میں جب ہم اتنا سچ کر جاتے ہیں تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے دربار میں تو اور اہتمام سے جاتے ہیں. تو لہذا نماز کے لیے ایسے کپڑے پہنے, پاک ہوں, صاف ستھرے ہوں, ڈھنگ کے کپڑے ہوں, جو ہے نا رکوع میں جانے کے بعد پچھلا حصہ نہ دکھ رہا ہو, یا اس میں تصویریں نہ ہو. تصویریں پہلوانوں کی تصویریں رہتی, خود تو پہلوان نہیں بن سکے مگر کم از کم تصویریں تو رکھ لو. تو بہرحال کیا جا رہا, تو وہ جو ہے نا دیکھ کے تسلی ہوتی کم از کم. تو بہرحال یہ جو ہے نا پہلوانوں کی تصویریں ہوں, یا ایسی جو ہے نا بیکار جو ہے نا لباس ہے جو یہاں تک شارٹ آستین یا جو ہے نا ٹائٹ اسکین وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, تو ایک ڈھنگ اور سلیقے کا لباس پہننا چاہیے. پہن کر اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں, ایسا لباس پہنے جس کو پہن کر آپ 4 لوگوں میں جا سکتے ہیں, ویسا لباس پہنے. پہلے لباس کو ڈھنگ اگر میسر ہے آپ کے پاس تو کوئی ٹھیک ہے نا, تو کوئی بات نہیں. خوشبو اگر میسر ہے تو خوشبو لگا لیں. یہ دوسرا ادب. پہلا اچھی طرح پاکی حاصل کریں, اور دوسرا اچھی طرح لباس اور خوشبو کا جو ہے نا استعمال جو ہے نا کریں. اور تیسری چیز کیا کریں, آپ جو ہے نا نماز کو وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں. سرکار سے پوچھا گیا کہ احب الاعمال کیا ہے, نماز میں اللہ کے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے, تو سرکار نے فرمایا نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. تو لہذا نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کی جو ہے نا کوشش کیجیے. باجماعت نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کی کوشش کیجیے. آخری ٹائم جا رہے ہیں جو ہے نا 2 سجدے مار کے آ جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, سمجھے. تو نماز کو اس کے وقت میں کیا کرنا چاہیے, ادا کرنا چاہیے, اس کے مستحب وقت میں. بعض نمازوں کا وقت مستحب ہوتا ہے, بعض نمازوں کا وقت مکروہ ہوتا ہے, اس کی تفصیلات میں نے بھی پیچھے بتلا دی ہیں. تو مستحب وقت میں جو ہے نا نماز کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. تو نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کا اہتمام کیجیے. جیسے ہر کام پابندی سے کرتے ہیں, نوکری کو گئے 2 منٹ دیر ہو گئی, تھمب اسٹامپ لگا دیے, ذرا دیر ہو گئی 5 منٹ دیر ہو گئی تو کہاں تنخواہ کٹتی کی بول کے جو ہے نا فوراً چلے جاتے, سمجھے. مگر یہاں اللہ کی بارگاہ میں دیکھیے ٹھیک وہ ہوتے 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 آخری ٹائم کو تو دوست آ جاتا, گراہک آ جاتا, مسئلہ ختم, سمجھے. تو یہ ایسا نہیں. تو نماز کو تیسرا اہتمام نماز کا کہا ہے, نماز کو اس کے وقت میں کیا کرنا, ادا کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے زندگی میں 2 اصول اپنائیے ہمیشہ. 2 گھنٹے
1 گھنٹہ اپنی صحت ورزش کے لیے، 1.25 گھنٹہ آپ نماز کے لیے، تو آپ کی دنیا بھی سرخرو ہوگی، آخرت بھی سرخرو ہوگی۔ اور ہم لوگ یہ 2 چیزوں میں غلطی کرتے ہیں۔ صبح کے وقت میں فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر کے، عشاء کی نماز پڑھ کے آدھا گھنٹہ واکنگ، آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ واکنگ یا ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر لیجیے آپ کو دن بھر آپ جو ہے نا صحت مند رہتے ہیں، نہ شوگر آتا، نہ بی پی آتا، نہ کچھ آتا، نہ کیا آتا، کچھ بھی آتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ دنیا کی بہتری کے لیے ہے آپ کے لیے۔ اور نمازوں کا اہتمام کیجیے، ہر دن 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت؟ ایک نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا وقت، 5 نمازوں کے لیے 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، بہت 2 گھنٹے۔ صرف دن میں اگر 3 گھنٹے آپ کیا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ صحت اگر بہتر ہے تو دواؤں کا خرچہ کم، ہزاروں روپے جو شوگر بی پی کو ڈال رہے ہیں وہ پیسے کم، خود بخود یہ کمائی جیسا چاپ 5,000 روپے 10,000 روپے کا خرچہ ماہانہ ڈال رہے، تو اگر آپ تھوڑا سا محنت کر لی، 1 گھنٹہ محنت کر لی، 6-8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت کر کے 25-30 ہزار کماتا، لیکن 1 گھنٹہ محنت کر کے 5,000 نہیں بچاتا۔ یہ ہماری عقل دیکھو۔ کمانے کا مطلب صرف آنا نہیں ہے، خرچ سے بچانا بھی ایک کمانا ہے۔ جہاں آپ کا خرچ ہو سکتا تھا وہ خرچ سے بچانا بھی ایک کمانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو شوگر بی پی کے 5,000 مہینے کی گولیاں لگتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ محنت کرے تو 5,000 بچ گئے آپ کے، 5,000 کمائے جیسا آپ کہاں ہے مطلب جب میں نہیں دکھ رہے بولے تو دکھتے ہو، پھر نہیں جا رہے نا ڈاکٹر کے پاس، نہیں جا رہے تو کہاں جاتے؟ پھر وہ آپ کے پاس ہی رہتے۔ رات میں 12 بجے تیسرے حکم تک کھا لیے دعوت میں، حلق میں ہاتھ ڈال کے پانی بعد میں پئیں گے، جگہ بنا لیتا بعد میں، تو کھا کے آخری میں پھر صبح میں کیا کر رہے معلوم؟ سو رہے۔ پہلے تو وہ 12 بجے کھانا ہی غلط ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کھانے کا بہترین وقت میں آپ کو بتاؤ، مغرب کے بعد کھانا کھائیے، عشاء کی نماز پورے رکعت پڑھیے نوافل کے ساتھ، پھر بتا رہا ہوں آپ کو کوئی چیز ٹہلنے کی ضرورت نہیں، 17 رکعت پورے عشاء کی نماز پڑھیے۔ میں نے ایک پاکستان کے ایک ڈاکٹر کا انٹرویو دیکھا تھا، اگر آپ کو کبھی بدہضمی ہو رہی ہے تو خیام سے سجدے میں جانے کا وہ عمل ہے 10 مرتبہ کیجیے، اگر آپ کو کھانا ہضم نہیں ہوا تو جب بولیے، وہ 10 خالی خیام کی ایکسرسائز کرنے کے بجائے نماز پڑھ لو، ختم مسئلہ، ثواب بھی ثواب، پھر یہ بھی، مگر ہاضمے کی نیت سے نماز مت پڑھیے، خدا کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھیے۔ تو یہ تو میں کیا بتا رہا تھا، تو یہ ہمارا 1 گھنٹہ ایکسرسائز کے لیے، 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے نا عبادت کے لیے آپ نکالیے، آپ کی صحت بھی، دنیا بھی بہتر رہے گی اور آخرت بھی آپ کی بہتر ہوگی، اس بات کا خاص طور پر۔ تو نماز کو جماعت جو ہے نا، نماز کو وقت میں ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ 1 روپیہ یا ترکاری 5 روپے مہنگی مل رہی محلے میں، بولے تو گاڑی لے کے وہاں پر جاتے ہیں، کہاں ریتو بازار کو، وہاں گئے تو 25-50 روپے بچنے بول کے کیا ہے جاتے ہیں، لیکن وہی ایک نماز اگر تنہا پڑھے تو 1 درجہ 25 درجے زیادہ مل رہا بولے تو نہیں جاتے، مسجد میں آگے پڑھے تو 25 درجے زیادہ مل رہا بولے تو نہیں جاتے، کہیں کوئی دکھ رہا نہیں نا، مگر بعد میں معلوم ہوتا ہو۔ تو بہرحال عزیزان محترم، نماز کو جماعت سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کسی وجہ سے نماز بھی جماعت مسجد میں آ کر پڑھیے، مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کیجیے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی تو گھر میں یا دکان میں پڑھنے کے بجائے مسجد میں آ کر وہ تنہا نماز پڑھیے، کیونکہ وہ مسجد میں پڑھنے کا ثواب الگ ہے، دکان میں پڑھنے کا ثواب الگ ہے، جگہ کا ثواب بھی الگ ہے۔ تنہا پڑھ رہے ہیں آپ، دکان میں گھر میں بھی تنہا پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی تنہا پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ تو ثواب عبادت کے ساتھ ساتھ جگہ کا ثواب سے آپ محروم ہوتے ہیں اگر گھر میں اگر دکان میں پڑھے تو۔ گھر میں اور دکان میں سنت اور نوافل نماز کا اہتمام کیجیے، اس سے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی، دکان میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ ہمارے پاس ایک حافظ صاحب کو رکھتے ہیں، صبح میں آ کے یاسین پڑھو مول صاحب بول کے، سورہ ملک پڑھو بول کے، باضابطہ ان کو 1000 روپے، میں حافظ ہوں گا ناراض مت ہو کہ مول صاحب ہمارے پیٹ پہ لات مار رہے بول کے، یہی ٹھیک ہے جو ہے نا، حافظ آپ پڑھیے، خود یاسین آپ پڑھیے، اور دکان شروع کر رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ دے کے دکان شروع کر دی، سرکار کے ساتھ ساتھ سرکار کے توفیل میں کامیاب تاجر تھے۔ اور اپنی نفل نمازیں، سنت نمازیں دکان میں پڑھیے، آپ گھر میں پڑھیے، پھر نہ آپ کو عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی تعویذ پلیتے کرنے کی جو ہے نا ضرورت ہے۔ یہ اہم چیزیں ہم چھوڑ دیے، ہم نے مغز چھوڑ دیا، چھلکا کیا کر لیا، لے لیا، اور اسی میں خوش ہے۔ جو عقل مند تھے وہ مغز لے کر چھلکا پھینک دیے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آداب کے حوالے سے میں نے بتائی۔ نماز میں اچھی طرح پاکی اختیار کیجیے اور سلیقے کے کپڑے پہنیے، اور ممکن ہو تو جو ہے نا عطر لگائیے،
اور جو ہے نا نماز کو وقت میں ادا کیجیے، اور نماز کو جو ہے نا جماعت کے ساتھ ادا کیجیے۔ اگر جماعت چھوٹ بھی جائے تو گھر کے بجائے مسجد میں ادا کیجیے، کیونکہ جگہ اور مکان کا ثواب کیا ہوگا؟ الگ ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں جو ذکر کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔